اب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ہاں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں بہت سے نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور میلاد سیلیبریٹ کرتے اگر صحابہ نے سیلیبریٹ کیا ہوتا، چونکہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کی پیروی کریں، صحابہ کی اتباع کریں، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو صحابہ نے نہیں کیا۔ اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں کبھی ہمیں ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا، اور ان کا کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں میلاد جس طرح ہم مناتے ہیں اس طرح کا تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ خوشیوں کا ایسا اظہار جیسا ہم کرتے ہیں ایسا تصور اور ایسا اظہار ان کے پاس نہیں تھا۔ جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں، یہ سوال ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ ان کے جذبہ محبت کو میں سلام کرتا ہوں کہ واقعی جذبہ تو بہت سچا ہے، صحابہ کرام کی محبت کا جذبہ، ان کی اتباع کا جذبہ، ان کی اطاعت کا جذبہ، اس جذبے کی تعریف کیے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مگر بحیثیت اسلام کا طالب علم اور بحیثیت ایک اسلامی اسٹوڈنٹ میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، مگر وہ کام ہم کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آسان مثالیں دوں گا، بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے بہت آسان مثالیں میں دوں گا۔ اس کے ذریعے ہمارے نوجوان یہ بات سمجھ سکیں گے کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ صحابہ نے انہیں نہیں کیا، مگر ہم اس کو کرنے پر مجبور ہیں۔ سب سے پہلی مثال میں قرآن مجید کی دوں گا۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن مجید اس شکل میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو، اس شکل میں صحابہ کرام کے دور میں قرآن مجید نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید پرنٹنگ کی بات تو خیر میں نہیں کروں گا، کیونکہ پرنٹنگ کا زمانہ تو بہت بعد میں آیا۔ پرنٹنگ پریس کی ابتدائی 19ویں صدی میں ہوئی، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے۔ میں پرنٹ کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں اگر آپ قرآن مجید کی طرف نظر کریں تو صحابہ کے دور میں زبر نہیں تھا، قرآن مجید کے نیچے زیر نہیں، اس پر پیش نہیں، اس پر جزم نہیں، غننے کے احکام نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کے یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے جو حوالہ ہوتا ہے آیت نمبر 1 2 3 4، اس زمانے میں یہ نمبر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صحابہ کرام کے دور کے قرآن مجید کی طرف نظر کریں گے تو پاروں کا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے پاس کہا جاتا ہے یہ سیقول ہے، یہ تلک الرسل ہے، وہ لن تنالو ہے، وہ 18واں پارہ ہے، یہ 19واں پارہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ پاروں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کے دور کو اگر لا کر اس زمانے کے عام انسان کے آگے نہیں، اسکالر کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ بھی پڑھنے سے قاصر ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اعراب نہیں لگے، حضرت عمر فاروق کے دور میں اعراب نہیں لگے، حضرت عثمان غنی کے دور میں اعراب نہیں لگے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے دور میں اعراب نہیں لگے، حضرت امام حسن کے دور میں اعراب نہیں لگے۔ قرآن پر اعراب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حجاج بن یوسف الثقفی نے قرآن مجید پر اعراب لگائے، جو بہت بات کی بات ہے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ قرآن پر اعراب لگانا نہ رسول اللہ نے اعراب لگا کر پڑھا، نہ صحابہ نے اعراب لگا کر پڑھا۔ اب ساری دنیا کے جو مسلمان اعراب کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا، تو پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ کیا سارے مسلمان گمراہ ہیں جو قرآن مجید کو اعراب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ دوستو یہ ایک مثال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نظر دوڑائیں قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے، صحابہ کرام کے دور میں کوئی قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا، تابعین کے دور میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا، تبع تابعین کے دور میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا، ائمہ مجتہدین کے دور میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید نازل ہوا 1450 سال پہلے، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا ٹرانسلیشن جو ہمیں ملتا ہے وہ شارفی الدین کا ملتا ہے، اور وہ ٹرانسلیشن آپ کو حیرت ہوگی جان کر کے بڑی مشکل سے 300 سال پہلے لکھا گیا۔ اس سے پہلے ٹرانسلیشن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ٹرانسلیشن کرنے والے گناہ گار ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا، آج کے لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں قرآن کو، تو کیا وہ گناہ کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں کو گناہ نہیں کر رہے، اس واسطے کہ ان کی نیت اچھی ہے، وہ قرآن کی خدمت کے ارادے سے، قرآن کی خدمت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ صحابہ نے نہیں کیا، آج کر رہے ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کام صحابہ سے ٹکراتا ہے، مگر وہ کام ایسا ہے کہ وہ ایک ضرورت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے کہا، قرآن مجید کی تفسیر ایک صحابی کی بھی کوئی تفسیر آپ نہیں بتا سکتے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے قرآن مجید کی کوئی تفسیر لکھ دی ہوتی؟ ایک صحابی کی کوئی تفسیر قرآن مجید میں نہیں پائی، قرآن مجید کی نہیں پائی جاتی۔ جتنی کامنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام بدعت ہیں۔ بعد کے زمانے میں نہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، امام حسن، اور نہ اموی پیریڈ میں لکھی گئی، عباسی پیریڈ سے تفسیروں کا آغاز ہوا۔ تفسیر ابن کثیر جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے، تفسیر زمخشری، تفسیر کشاف، تفسیر جلالین، یہ سب بعد کی تفسیریں ہیں۔ تو کیا تفسیر لکھنا بدعت ہے؟ میرے دوستو بدعت ہے،
یہ حقیقت ہے کہ ایک بدعت ہے، مگر یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کے سارے دنیا کے مسلمان محتاج ہیں۔ اس بدعت کو بدعت کہہ کر گمراہ اگر ہم کہہ دیں گے، حضور پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اگر یہ کہا جائے، یہ مان لیا جائے، تو پھر قرآن پڑھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ قرآن کی کامنٹریز پڑھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ قرآن کی تفسیریں لکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ مسلمان قرآن کے ٹرانسلیشن میں ساری دنیا میں ممتاز ہیں۔ جس قدر قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہوا، دنیا کی کسی اور کتاب کا اس قدر ٹرانسلیشن نہیں ہوا۔ کیا کہیں گے؟ 200 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان کو لے لیں، ہندوستان کی جو ہماری مشہور مسلمانوں کی زبان ہے، اس ایک زبان کو لے لیں آپ تو 150 سے زائد اس میں ترجمے ہیں اور 100 سے زائد اس میں تفاسیر ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایک بات مثال تھی قرآن مجید کی۔ اسی طرح اگر آپ آگے بڑھیں تو دیکھیں گے صحابہ کرام کے دور میں بخاری نہیں لکھی گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بخاری نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بخاری نہیں تھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بخاری نہیں تھی، حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں اور دیگر صحابہ کے دور میں بخاری نہیں تھی۔ بخاری کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری بدعت ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے ذریعے ہم دین کو سمجھتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے دین کے مسائل کو ہم حل کرتے ہیں۔ صحابہ نے نہیں پڑھا اگر کوئی کہے اور یہ کہے میں بخاری نہیں پڑھوں گا تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ کس طرح دین کو سمجھے گا؟ سیرت کی کتابیں نہیں تھی، فقہ کی کتابیں نہیں تھی، نحو کی کتابیں نہیں تھی، صرف کی کتابیں نہیں تھی، اصول تفسیر کی کتابیں نہیں تھی، اصول حدیث کی کتابیں نہیں تھی، اصول فقہ کی کتابیں نہیں تھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صحابہ نے جو نہیں کیا ہم وہ نہیں کریں گے تو دین کی جو ساری بنیادیں اکھڑ کر رہ جائیں گی، سیرت کی ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، حدیثوں کو مٹانا پڑے گا، قرآن مجید سے اعراب کو ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ بات illogical ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ کام ہم نہیں کریں گے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں۔ دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ رسول پاک علیہ السلام کا میڈیا کیا تھا؟ کون سا میڈیا حضور استعمال فرماتے تھے؟ حضور کے 2-3 میڈیا تھے۔ ایک طریقہ حضور کے استعمال کا دین کی طرف بلانے کا تقریر، حضور لوگوں کو جمع کر کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ دوسرا طریقہ حضور کا لوگوں کو اپنی طرف دین کی طرف بلانے کا کیا تھا؟ حضور لیٹرز کے ذریعے لوگوں کو، بادشاہوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ مگر آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے باضابطہ پرنٹ میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے اور دیگر میڈیاز کے استعمال پر ہم مجبور ہیں۔ آپ یہ بولیں گے صحابہ نے پرنٹ میڈیا کو استعمال نہیں کیا، ہم استعمال نہیں کریں گے، تو یہ بات کہاں سے عقل میں آنے والی ہے؟ آپ نہیں ہم استعمال نہیں کریں گے اس واسطے کہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے کسی چینل کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں تھا بھی نہیں۔ اگر آپ بولیں گے وہ میڈیا ہم استعمال نہیں کریں گے جو صحابہ نے استعمال نہیں کیا تھا، تو پھر چینلز ہم کیسے چلائیں گے؟ چینلز کے ذریعے ہم خدمت کیسے انجام دیں گے؟ تو دوستو پتہ کیا چل رہا ہے کہ دین جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، انسانی ضروریات بھی بدلتی جا رہی ہیں۔ انسان کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے اور دین کی خدمت کے لیے جس میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے، جس طریقے سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے، ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین میں کوئی کام ایسا نہ ہو جو حضور کے خلاف جاتا ہے۔ میلاد کے حوالے سے یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا تھا میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میلاد کی خوشی کی اصل حضور کی زندگی میں ہے، میلاد سرکار کی زندگی میں ہے۔ طریقے بدل رہے، طریقے کیوں بدلے؟ اس واسطے بدلے کہ ضرورتیں بدلی۔ یہ سا کہا جاتا ہے صحابہ نہیں مناتے تھے۔ ایک بات عرض کرتے ہوئے بات ختم کر دوں، صحابہ نہیں مناتے تھے یہ درست ہے، مگر دوستو صحابہ کو میلاد بنانے کی اس واسطے بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ لوگ ہر روز اپنے رسول کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں حضور کے احوال، حضور کی سیرت، حضور کی زندگیاں بیان کرنے پہ گزرتی تھی، اس واسطے ان کو ضرورت نہیں تھی کہ نئے سرے سے حضور کی ذکر کے لیے محافل سجائیں۔ مگر آج ہمارے نوجوانوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نوجوان حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کے احوال، حضور کے تذکرے سے بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ سال میں ایک ایسا دن مقرر کیا جائے، ایک ایسا مہینہ مقرر کیا جائے، اور وہ مہینہ اگر حضور کی ولادت کا ہو، حضور کی آمد کا ہو، تو اس میں اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ ان باتوں پر اگر توجہ دیں تو صحابہ نے نہیں کیا کا نعرہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور نوجوان اس نعرے کو مٹا کر پھر حضور کی زندگی کے قریب آئیں گے، اور حضور کی زندگی سے انسان جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی سے بے حیائی اور بدتمیزیاں اس کی زندگی سے نکلیں گی اور اس کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔